بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی دو احادیث میں پہلی حدیث مبارکہ ہے لوٹ مار کرنے والے کی مذمت۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کے اندر منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انتہب فلیس منا، جس نے لوٹ مار کی وہ ہم میں سے نہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے مال کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے اور کسی کا مال اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے بغیر استعمال کرنا گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ اب اس وعید میں ہر وہ صورت داخل ہے جہاں مالک کی اطلاع کے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کا مال استعمال کیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر لوٹ مار کرنا، دھوکے سے مال بٹورنا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی کی جیب کاٹنا، یا سستی اور ہلکی چیز اچھی کوالٹی کی بتا کر مہنگے داموں فروخت کرنا، یہ اور ان جیسی دیگر تمام صورتیں اس وعید میں شامل ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ کہ کسی کی موت پر ماتم کرنا یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ روایت ہے بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی مصیبت اور پریشانی یا کسی کی موت پر اپنے چہرے کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت والے دعوے کرے، یعنی میت کے جھوٹے مناقب اور جھوٹی صفات بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرے ان کو رلانے کے لیے۔ اگرچہ شریعت نے حکم ہمیں یہی دیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، لیکن اس میں مبالغہ آرائی یا جھوٹ بولنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے تشریح میں لکھا گیا ہے کہ بلا شبہ اپنے پیاروں کا دنیا سے چلے جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، لیکن شریعت نے مسلمان کی خوشی اور غمی میں اس کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے اور اس کو غم کے موقع پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے اور اس صبر پر بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ جدائی عارضی ہے اور آخر ایک دن جنت میں پہنچ کر سب نے ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جانا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر رضا بالقضاء یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہیں اور زبان سے بے صبری کا مظاہرہ کرنا یا کسی طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے کے متعلق نامناسب الفاظ زبان سے نکالنا اپنے اجر اور ثواب کو برباد کرنے کے مترادف ہے، جس سے مرنے والا واپس تو نہیں آ سکتا لیکن اجر اور ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے غم اور پریشانی کا اظہار نہ کرے، یعنی چہرے اور سینے کو پیٹنا یا گریبان پھاڑنا سب کو گناہ اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ البتہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اس کی اجازت ہے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کے اندر روایت ہے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں پرنم ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں اور کوئی بے صبری کی بات زبان سے نہیں نکالیں گے۔ القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضى به ربنا۔ تو یہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس صبر پر اجر اور ثواب کی امید رکھیں، اور کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارا جانے والا واپس تو نہیں آئے گا، یا جو دنیا کا نقصان ہو گیا وہ ہمارا پورا تو نہیں ہوگا، لیکن ہم اجر اور ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔